अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट आया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी, बहुत परेशान हो रहे थे लोगों की बातों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें आपको परेशान ना करें। अब उसके फौरन बाद अगली आयत में अल्लाह ताला इंसान को उसकी पोजीशन याद करवाते हैं कि इंसान है कौन, कहाँ से आया है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ आपके खिलाफ बातें नहीं कर रहे, ये मुझे जानते मानते हुए मेरी जात पे शक करते हैं, मेरी ताकतों पे शक करते हैं, मेरे होने पे, मेरे पैदा करने की तख्लीक पे शक करते हैं। तो आप इनकी बातों से दुखी ना हो। अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने देखा नहीं है, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया है, हकीर पानी से पैदा किया है। फइजा हुआ खसीम मुबीन, फिर अचानक वो झगड़ालू हो गया है, सरी झगड़ालू हो गया है। और झगड़ा भी किससे शुरू किया है इंसान ने? अल्लाह ताला की जात से। वज़रब लना मसलन, और हमारे बारे में मिसालें देने लग गए। वनसिया खल्का, अपनी पैदाइश भूल गए। अब हम मुसलमानों ने ये जो पैदाइश है ना, इंसान के बेबी के डेवलप होने का जो प्रोसेस है, इसको बड़ा छुपा छुपा के रखा है, साफ में बात नहीं करते। और ठीक है, वो एक अदब का, शर्म का तकाजा है, लेकिन इंडिविजुअली सबका पढ़ना, वीडियोस में देखना कि इंसान की डेवलपमेंट हो कैसे रही होती है, बड़ा जरूरी है। ऐसे वरना तो फिर हम कुरान पाक की पहली वही ही समझ नहीं पाएंगे, जहां अल्लाह ताला कहते हैं खलकल इंसान मिन अलक, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। फिर तो आप उसकी तशरीह नहीं कर सकेंगे कि अलग किसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी पैदाइश भूल के इंसान मेरे बारे में मिसालें कायम करने लग गए। कैसी मिसालें? कि इंसान ने इंसानों को देखा है, दूसरे इंसानों को, और ये नोट किया है कि अच्छा, जब एक चीज तबाह हो जाती है, जैसे फर्ज करें एक घर है और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट में तबाह हो गया है, तो वो दोबारा कैसे खड़ा होगा? आप नया घर तो खड़ा कर सकते हैं, पहले वाला दोबारा नहीं खड़ा हो सकता। अगर किसी बच्चे की एक खिलौने वाली गाड़ी है और वो क्रैश हो गई है, या एक वाकई असली गाड़ियां, रेलगाड़ियां, और वो क्रैश हो गई हैं आपस में और तबाह हो गई हैं, तो आप नई रेलगाड़ी तो खड़ी कर सकते हैं, आप वही उठा के कैसे खड़ी करेंगे? तो क्योंकि इंसान को ये बात दूसरे इंसानों में समझ नहीं आती, इंसान को लगता है मैं ये नहीं कर सकता, दूसरे इंसान ये नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की जात भी ये नहीं कर सकती कि एक दफा एक इंसान को मार दिया है तो फिर नया उसी इंसान को दोबारा कैसे पैदा करेंगे? कि नया इंसान तो पैदा हो सकता है, वही कैसे पैदा हो जाएगा? क्या कहते हैं अल्लाह ताला के बारे में, कैसी मिसालें देते हैं? कौला मैं ये इज़ाम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को, वही रमीम, जबकि वो बहुत बूढ़ी पोसीदा हो चुकी, रेजा रेजा हो चुकी है। हिंदुओं में तो ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि वो जला के पानी में भी बहा देते हैं कि एक 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 जो है वो जर्रा वो कहाँ से मिलेगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला जवाब देते हैं लोगों को, कुल युहयी हल्लज़ी, आप कह दीजिए कि वही जिंदा करेगा, अनशअहा अव्वला मर्रा, जिसने पहली बार पैदा करके परवान चढ़ाया था, सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया था। उस एक एक हड्डी की डेवलपमेंट, बच्चे को पहले बैठना सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं, मेमोरी डेवलप हो रही है। और इसके बाद भी एक एक स्टेज के ऊपर लाइफ की ग्रोथ हो रही है। हम सबको पता है, हम सब महसूस करते हैं कि आज से 5 साल पहले मैं ये इंसान नहीं था जो आज हूँ। बहुत बेवकूफ था, बड़ी गलतियां कर दी हैं, तो इतनी समझ नहीं थी। और आज से 5 साल बाद भी हमें यही लगेगा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं आज था। हमें लगेगा कि हमारी आज की जो सेल्फ है वो थोड़ी बेवकूफ है, थोड़ी समझ कम है उसके अंदर। तो ये अल्लाह ताला कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रब है। रब का काम होता है परवरिश करना आपकी, वो आपके दिमाग की ग्रोथ कर रहा होता है, वो आपकी जिंदगी में इंसान भेज रहा होता है, किताबें भेज रहा होता है, हर तरह से आइडियाज भेज रहा होता है, डायरेक्ट आपके ऊपर ही कुछ आइडियाज उतर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जो पहली बार जिंदा कर सकता है वो दूसरी बार भी जिंदा कर सकता है। आप इंसानों का मुकाबला अल्लाह ताला से नहीं कर सकते। इंसानों की कमजोरी को देख के उसको अल्लाह ताला के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो यूनिवर्स है ना, जब कभी कभी साइंटिस्ट को और आम बच्चों को भी, किसी मैं किसी बच्चे को समझा रही थी कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, तो उसको समझ नहीं आई बात कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा, कोई कोई जात है जो बगैर किसी के पैदा किए हुए बन जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम एक तख्लीक को देख रहे हैं, एक यूनिवर्स को देख रहे हैं, और अल्लाह ताला के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं मखलूक को देख के। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो तख्लीक का हर काम जानता है। इंसान के लिए इम्पॉसिबल होगा कि उसी रेलगाड़ी, उसी बस, उसी घर को दोबारा खड़ा करना, क्योंकि हम नहीं कर सकते। अब तो हमारे पास वो मटेरियल ही नहीं। नया तो खड़ा कर सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए तो नामुमकिन नहीं है। तो मसला क्या है लोगों का? लोग अल्लाह ताला की ताकत को नहीं पहचानते, अल्लाह ताला की जात को नहीं पहचानते।
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی پیدا کرے گا تمہیں دوبارہ جس نے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ تو وہ جو درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ جو حقیر پانی سے انسان پیدا کر سکتا ہے، جو بڑے ہو کے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، جو خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ اولیس الذی، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا اس نے نہیں کیا، خلق السماوات والارض، کیا اس نے زمین آسمان کو پہلی بار پیدا نہیں کیا، بقادر علی ان یخلق معهم، وہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ اس سب کو ویسے کا ویسا پیدا کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کو اتنا جانتی ہے کہ وہ دوبارہ ہڈیوں کو اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق کہتے ہیں بار بار پیدا کرنے والے کو، یہ مبالغہ ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا ماہر خلاق ہے، آپ کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہے، اس لیے موازنہ کسی عام انسان سے نہیں ہو سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ جب کبھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، صرف یہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک ہے وہ ذات، کل شیء و الیہ ترجعون، جس نے تمام کائنات، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری چیزیں، اور ہم سب نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ایک کافر کی یا غیر مسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ احد میں یا بدر میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ کہتے تھے یا اللہ ہماری مدد فرما، جب جیت جاتے تھے کبھی تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اس لیے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے سائڈ ہیں تو ہم صحیح جگہ پہ ہیں یا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، مانتے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، پودے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں، بس یہ نہیں مان سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے انسان کو، یہ تو بڑا ناممکن لگتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی بےایمانی اور بدنیتی ہے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہ مان گیا کہ ایک آخرت کی زندگی ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا، تو پھر تو مجھے اپنا صبح دوپہر شام سوچ کے گزارنا پڑے گا، بات سوچ کے کرنی پڑے گی، میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لوگوں کا حق نہیں مار سکتا۔ تو اس بدنیتی، اس بے ایمانی کی وجہ سے پھر آپ مانیں گے نہیں کہ وہ جو ایک بار اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ اب یہ تو ہوگی سورہ کی بات، یہ ہوگی ان لوگوں کی بات۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا پہلو ہے زندگی کا، ایسے کون سے خواب ہیں میری زندگی کے جہاں پہ میں نے گیو اپ کر دی، جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید چھوڑ دی ہے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تب خواب دیکھنے بڑے آسان ہوتے ہیں کہ میں بڑے ہو کے یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا۔ بڑے ہو کے ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کسی اور طرح پلان کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے خواب پورے ہو نہیں رہے ہوتے، اور آہستہ آہستہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین کم ہونے لگتا ہے۔ یا پاکستان کو جیسے بنے ہوئے ابھی 75 سال ہو گئے ہیں، اور شروع میں ہو سکتا ہے لوگوں کو بڑی امیدیں ہوں گی کہ بہتر ہو جائیں گے حالات، پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں 10 سال گزر گئے نہیں ہو رہے، 20 گزر گئے، 40 گزر گئے، 70 گزر گئے، 75 گزر گئے، نہیں ہو رہے۔ ابھی اس سال پاکستان سے 1 لاکھ لوگ مائگریٹ کر گئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ 250 لوگ اللیگلی جا رہے تھے، غریب لوگ جا رہے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے لیگلی جانا، اللیگلی جا رہے تھے، وہ سارے کے سارے کشتی میں ڈوب کے مر گئے، پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ کے کن فیکون پہ ہمارا اعتبار کم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوگی اجتماعی زندگی میں کہاں ایمان ٹھیک کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بس ارادہ کرنا ہے کسی بھی کام کا، اور کن کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے، اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ہم سب نے امید کیوں چھوڑ دی ہے؟ پچھلے دنوں میں کہیں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جب آپ کو ایک بات انف ٹائمز بولتے ہیں نا، اور پھر آپ کے ساتھ اگر باقی ساری چیزیں بھی بول رہی ہوتی ہیں تو ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، جسے ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا یا امید، جیسے بڑے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایسی بری باتیں نہیں کرو کہ سچ ہو جائیں گی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میرے ساتھ زندگی میں سب کچھ برا ہی ہونا ہے،
تو پھر میں نے نیگیٹیوٹی کو یہ اٹریکٹ کیا ہے زندگی کے اندر. اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ہار ہی مان لی. تو اللہ کے کن فیکون پہ ہمارا اعتبار کہاں ٹوٹ گیا، ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرے ایسے کون سے خواب ہیں، وہ کون سی دعائیں جو میں نے مانگنی چھوڑ دی ہے، کہاں کہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے کن پہ اعتبار چھوڑ دیا. سورہ یاسین ہماری مکمل ہو گئی ہے اور ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورہ شکر کی سورہ ہے. شکر کیوں ضروری ہے زندگی میں، کہ انسان کو یہ یاد رہے کہ ہم انٹائٹلڈ نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. سورہ یاسین مکمل ہو گئی ہے اور یہ وہ سورہ ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اب یہ سورہ ایک بار یا روزانہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ صرف ٹائپ کریں گے نا سورہ یاسین اونلی اردو ٹرانسلیشن، صرف اردو ترجمہ، تو وہ بڑا خوبصورت ہے. کیونکہ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر اردو پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا کانسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب لوگ سورہ یاسین کا ترجمہ صرف اردو میں سنیں، پوری سورہ کا ترجمہ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کر رہے ہوں گے نا اس کا اثر ہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے بڑا کافی دن ہو گئے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں سمجھتے. اور دوسری بات، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، وحید الدین خان صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، فتح محمد جلندری صاحب کی ٹرانسلیشن ہے. ان کی ٹرانسلیشن کافی بہتر ہیں، کیونکہ وہ شاید آج کل کے زمانوں کی ہیں، تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے سمجھ آ جاتے ہیں. آپ ایک جملہ جب پڑھتے ہیں تو جملہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن جہاں پہ اے ہمارے رب کی جگہ اے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو آپ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ اے رب ہمارے کیوں بولیں گے جب آپ اے ہمارے رب بول سکتے ہیں. تو وہ ورڈنگ جو ہے ان تینوں ٹرانسلیٹرز کی بڑی آسان ہے، سمپل ہے. تو اب ہم سورہ یاسین ہر روز جب پڑھیں، اور جب آپ روز پڑھیں گے، اب ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد جب میں یہ سورہ پڑھوں تو مجھے کوئی نئی بات سمجھ آئے، کیونکہ اس وقت میرے دل کو جو دلاسا چاہیے ہوگا وہ آج نہیں چاہیے. آج میں اس سچویشن میں نہیں ہوں. آپ کو آج سے ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد جس بات میں دلاسا چاہیے ہوگا وہ آج دلاسا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کن پہ یقین آ جائے، چاہے وہ چیز ہمیں اس دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنی امپاسبل لگ رہی ہے، چاہے ہماری جمع تفریق اور ہمارا میتھ کتنا ہی ہمیں سمجھا رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم اس رب کو پہ یقین رکھتے ہیں جس نے صرف کن کہنا ہے اور دنیا بدل جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کن پہ یقین آ جائے. کل ہم سورہ رحمان کا صرف انٹروڈکشن کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ رحمان اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم.